اس دوران مسلسل ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس بنگلے کے دائیں طرف جو بنگلہ تھا، اس کی باؤنڈری وال بھی خاصی اونچی تھی اور اس کی سطح پر نوکیلے شیشے لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف البتہ ایسا بنگلہ تھا جس کی باؤنڈری وال تو اونچی تھی، مگر اس کی سطح پر نہ تو خاردار تار تھی، نہ ہی کوئی شیشے لگے ہوئے تھے۔ سب سے بہترین بات یہ تھی کہ اس بنگلے میں 2-3 گھنے درخت بھی تھے جن کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم اگر کوشش کرتے تو درخت کی شاخوں کے ذریعے مطلوبہ بنگلے میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے اس جگہ کا تفصیلی جائزہ لے کر تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، اب تمہارا ذہن واقعی کام کرنے لگا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم درخت کی کسی شاخ کے ذریعے اس بنگلے میں داخل ہونا چاہتے ہو، تیمور نے کہا۔ جب تم اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو میں تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں بھی اسی پر پہنچ گیا ہوں، مگر اس میں ایک قباحت ہے۔ کیسی قباحت؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ بنگلے کی چھت پہ بھی باس کے محافظ ہوں گے، ہم ان کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اندر داخل ہونے کا کوئی طریقہ بھی تو نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں مسلسل ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پھر میں پرجوش انداز میں بولا، ٹیلی فون کا یہ پول دیکھ رہے ہو؟ تیمور نے پول کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر وہ بولا، ہم ساجد یا انور کو اس پول پر چڑھا دیں گے۔ چھت پہ سے باس کے کسی گارڈ نے دیکھا بھی تو وہ یہی سمجھے گا کہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کا کوئی لائن مین پول پر چڑھا ہوا ہے۔ پول پر چڑھنے والا وہاں سے محافظ پہ بے آواز فائر بھی کر سکتا ہے۔ چھت پہ زیادہ سے زیادہ 2 محافظ ہوں گے۔ ان سے نمٹنے کے بعد ہم آسانی سے بنگلے کی چھت پر اتر جائیں گے۔ ساجد اور انور ہم سے کچھ فاصلے پر تھے۔ تیمور نے ہلکی سی سیٹی بجائی تو وہ دونوں چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ تیمور نے انہیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے ان میں سے کسی کو پول پر چڑھا کر میں خود درخت کی کسی شاخ کے ذریعے چھت پر اتر جاؤں۔ نہیں تیمور، پہلے مجھے جانے دو۔ میدان صاف پا کر تم لوگوں کو بھی اوپر آنے کا اشارہ کر دوں گا۔ بس اب کچھ مت کہنا، یہ بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تیمور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس دوران میں ساجد اور انور ہم تک پہنچ گئے تھے۔ تیمور نے جلدی انہیں اپنے پلان سے آگاہ کیا تو انور پول پر چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ انور نے جوتے اتار کے وہیں ایک طرف رکھ دیے، ریوالور کے 2 فالتو راؤنڈ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور اپنا بیگ تیمور کے حوالے کر کے پولی پہ چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ ہم لوگ کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں کسی ایسی جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سے درختوں والے مکان کی باؤنڈری وال پھلانگ سکوں۔ انور بندر کی طرح پھرتی سے ٹیلی فون کے پول پر چڑھ گیا۔ میں اس کی پھرتی اور مہارت پہ اشش کر اٹھا۔ اوپر جا کر وہ یوں تاروں کا جائزہ لینے لگا جیسے کوئی خرابی چیک کر رہا ہو، مگر اس میں اس کی نظریں سامنے والے مکان کی چھت کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے خفیف سے اشارے کے ذریعے محافظوں کی تعداد بتائی۔ تیمور کا اندازہ درست تھا، بنگلے کی چھت پر 2 ہی محافظ تھے۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے پہ ریوالور نکالا اور اسے پول کی آڑ میں چھپا کر ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے سانس تک روک لی۔ تیمور نے ہیجان امیز سرگوشی میں کہا، انور کا نشانہ بہت زبردست ہے، اس کا نشانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز آئی، ایسا لگا جیسے 2 غبارے پھٹ گئے ہوں۔ انور کے ریوالور نے 2 مرتبہ شعلہ اگلا اور 2 انسانی چیخیں ابری اور سناٹے میں معدم ہو گئی۔ اپنا کام کرنے کے بعد انور برک رفتاری سے نیچے اترایا۔ اب میرا کام شروع ہونے والا تھا۔ تیمور دیوار کے سہارے بیٹھ گیا۔ میں اس کے کاندھوں پر کھڑا ہوا تو وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہونے لگا۔ وہ پوری طرح کھڑا ہو گیا، اس کے باوجود باؤنڈری وال میرے ہاتھوں کی پہنچ سے دور تھی۔ میں نے اپنے جسم کو تولا اور ایک دم اچھل کے دیوار پکڑی، پھر آہستہ آہستہ دیوار پر چڑھ گیا۔ اس ساری کارروائی میں مشکل سے 7 منٹ لگے ہوں گے۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اس بنگلے کا کوئی فرد مجھے دیکھ نہ لے، وہ شور مچا دیتا تو ہمارا سارا پروگرام چوپٹ ہو جاتا۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے 5:30 بجے اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں چند لمحے دیوار پر بیٹھا چاروں طرف کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ سے اندر کود گیا۔ میرے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا، میں پھرتی سے وہاں رکھی سنگی بیج کی آڑ میں ہو گیا۔ میں نے چند لمحے تک انتظار کیا، پھر آہستہ آہستہ ایک درخت کی طرف بڑھا جس کی شاخیں خاصی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد میں درخت پر پہنچ گیا۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ تیمور سے ٹارچ کیوں نہ لے لی۔ بہرحال ابھی اتنا اندھیرا نہیں تھا کہ کچھ نظر نہ آتا۔ میں نے کچھ اور اوپر چڑھ کے مطلوبہ بنگلے کی چھت پر نظریں دوڑائیں تو مجھے 2 افراد نظر آئے۔ وہ دونوں ہی غیر فطری انداز میں زمین پر پڑے تھے، ان کی رائفلز بھی ان کے نزدیک ہی پڑی تھی۔ انور کا نشانہ واقعی بہت زبردست تھا۔ میں آہستہ آہستہ دور تک پھیلی ہوئی ایک مضبوط شاخ تک پہنچا، اپنے جسم کا بوجھ ڈال کر اس کی مضبوطی آزمائی، پھر اس شاخ پہ آہستگی سے مطلوبہ بنگلے کی طرف کھسکنے لگا۔ شاخ اچانک خوفناک حد تک جھک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے بوجھ سے شاخ ٹوٹنے والی ہو۔ دوسری چھت چند منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں نے زکند لگائی اور چھت پر چڑھ گیا۔ میرے ہٹتے ہی شاخ زناٹے سے اوپر گئی تو
खासी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई। दरख्त पे बसेरे के लिए आने वाले परिंदे फिड़फिड़ा कर उड़ गए। मैं छत पे बनी हुई छोटी सी दीवार के पीछे दबक गया। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर चौकन्ने अंदाज में मुर्दा मुहाफ़िज़ों की तरफ बढ़ा। एक की खोपड़ी उठ गई थी और दूसरे के सीने में सुराख था। छत पे इंसानी खून बिखरा हुआ था। मैं इनमें से एक की राइफ़ल उठा ली। फिर मुझे ख्याल आया कि तैमूर वगैरह को मैदान साफ़ होने का इशारा कर दूँ। अचानक मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो गया। तैमूर वगैरह वहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे। मैं इन्हें इशारा कैसे कर सकता था? मैंने पहले से कोई सिग्नल भी तय नहीं किया था। आखिर मुझे इसी अंदाज में सीटी बजाने का ख्याल आया जिस तरह तैमूर ने माजिद और अनवर को मुतवज्जा करने के लिए बजाई थी। मैं छत की छोटी सी दीवार से बंगले में नीचे की तरफ झांका। नीचे कोई नहीं था, और अगर था भी तो ऐसी जगह था जहाँ से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सीटी बजाने ही वाला था कि मुझे जीने पे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बहुत तरंग में गुनगुनाता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा था। मैं लपक के जीने के साथ चिपक गया। आने वाला जो ही ऊपर आया, इसकी नज़र सबसे पहले मुर्दा मुहाफ़िज़ों पर पड़ी। वो हैरत से इनकी तरफ बढ़ा। ओए वाली करीचो! अचानक वो अपनी जगह थम गया। शायद इसने महसूस कर लिया था कि इसके साथी अब जिंदा नहीं है। अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था, इसलिए शायद इसे खून नज़र न आया होगा। मैं दबे पाँव इसके सर पर पहुँच गया। मैंने राइफ़ल को लाठी की तरह इसके सर पर दे मारा। ज़रब खासी भरपूर थी। वो कराहता हुआ तेवरा घिर गिरा और साकित हो गया। फिर मैंने तैमूर के अंदाज में हल्की सी सीटी बजाई। फौरन ही नीचे से इसका जवाब आ गया। गोया मेरा सिग्नल तैमूर तक पहुंच गया था। तैमूर ने छत पर दरख्त की शाख के जरिए आने के बजाय रस्सी छत पर फेंकी। इसके एक सिरे पर एक हुक भी बंधा हुआ था। मैंने वो हुक दीवार की उभरी हुई कंगर में फंसा दिया। वो तीनों रस्सी के जरिए बरक रफ्तारी से छत पर पहुंच गए। तैमूर ने मुझसे सरगोशी में कहा, क्या ये तीनों मर गए? इनमें से एक शायद जिंदा है। मैंने बाद में आने वाले की तरफ इशारा किया। तैमूर ने झुककर इसकी नब्ज़ देखी, फिर सर हिलाकर बोला, ये भी मर चुका है। ये रस्सी कहाँ से आई? मैंने तैमूर से पूछा। रस्सी साजिद के बैग में थी जिस वक्त तुम ऊपर चढ़े थे। इस वक्त मैंने जानबूझकर रस्सी इस्तेमाल नहीं की थी। मुमकिन है बराबर वाले बंगले में कोई मौजूद होता है और वो हुक की आवाज़ से हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। फिर वो चौंक कर बोला, आप जल्दी से नीचे चलो, कहीं मीटिंग ख़त्म ना हो जाए। मैं ज़रा मकान के सामने वाले हिस्से का जायज़ा ले लूँ। मैंने तैमूर से कहा और वसीओ अरीस छत के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे तैमूर भी था। हम दोनों ने बहुत एहतियात से नीचे की तरफ झांका। वहाँ बंगले का बड़ा सा गेट साफ दिखाई दे रहा था। गेट से कुछ फासले पर 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी थी। इसका मतलब था मीटिंग अभी जारी है। गेट पे भी मुझे 2 गार्ड्स नजर आए। वो दोनों मुस्तैदी से गेट के दाएं बाएं जमे खड़े थे। इस बंगले में मजीद न जाने कितने गार्ड्स थे। एक मरतबा मुझे फिर अपनी हमाकत और जल्दबाजी पर गुस्सा आया। जिस आदमी को मैंने ठिकाने लगाया था, इससे गार्ड्स की तादाद तो मालूम हो ही सकती थी। हम लोग झुके झुके जीने की तरफ बढ़े। साजिद और अनवर लाशों को उठाकर दीवार के साथ लिटा चुके थे ताकि वो पहली नजर में किसी को दिखाई न दे। तैमूर ने ब्रीफकेस खोल के दोनों फोल्डिंग राइफल्स निकाली और अंधेरे के बावजूद इन्हें महारत से जोड़ दिया। एक राइफल इसने मेरी तरफ बढ़ाई, दूसरी अपने निशाने से लटकाई। मुहाफिज की राइफल मैंने वहीं एक तरफ डाल दी। साजिद और अनवर के हाथों में स्टेन गन्स थी जो उन्होंने अपनी थैलों से निकाल ली थी। हर तरफ से इत्मीनान करने के बाद हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नीचे पहुंच गए। नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा था। छत पे 3 आदमियों की ड्यूटी लगाकर बॉस इस तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। इस किस्म की छोटी मोटी गलतियां बाज़ औक़ात बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होती हैं। हम जहाँ खड़े थे वहाँ कॉरिडोर इंग्लिश के एल की तरह था। तैमूर एतमाद से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ झांका, फिर हमें आगे आने का इशारा किया। दूसरी तरफ भी कॉरिडोर में मुकम्मल खामोशी थी। तैमूर ने बताया कि हाँ बिल्कुल दरमियान में है, इस वक्त वो सब लोग हॉल में जमा होंगे। तैमूर जो ही आगे बढ़ा, मुख्तलिफ सतूनों की ओर से 4 आदमी निकल आए, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछते, साजिद और अनवर के रिवॉल्वर ने शोले उगले और वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। इससे पहले कि मजीद गार्ड्स वहाँ आते या बड़े कमरे में से कोई दरियाफ्ते हाल के लिए बाहर निकलता, हम लोग फुर्ती से हाल में दाखिल हो गए। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक गार्ड खड़ा था। इसने अपनी राइफल सीधी करना चाहिए, मगर तैमूर की राइफल इससे पहले गरज उठी। वो सब घबरा कर खड़े हो गए। मैंने डपट कर कहा, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना ढेर कर दूंगा। एक जवान आदमी ने तेजी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर अनवर के रिवॉल्वर से न बच सका और चीखता हुआ ढेर हो गया। वहाँ कई औरतें भी थीं। इस शख्स को मरता देखकर वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखने लगी। खामोश में गरज कर बोला, किसी की आवाज़ सुनाई दी तो पहले इसको ढेर कर दूंगा। तुम सब फर्श पर औंधे मुंह लेट जाओ। हरी अप। मैंने ये जुमला
انگلش میں ادا کیا تھا کیونکہ وہاں بہت سے غیر ملکی بھی تھے۔ وہ سب گرتے پڑتے فرش پہ اوندے ہو گئے سوائے ایک شخص کے، وہ باس تھا۔ وہ پہلے اس جمگٹے میں نظر نہیں آیا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں گرجدار آواز میں چیخا۔ جلدی کرو اور اوندے منہ لیٹ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں نے ملنے والی گارڈ اور ان کے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ سنو کامران، باس نے کہا، مجھ سے مفاہمت کر لو، میں تمہاری تمام کیس ختم کرا دوں گا۔ بکو مت، میں چیخ کر بولا۔ موت کو سامنے دیکھ کر تمہیں مفاہمت کا خیال آیا؟ میں ایسے کسی بھی سمجھوتے کو بزدلی سمجھتا ہوں، تم اتنے بزدل تو نہیں تھے۔ کامران، باس نے چیخ کر کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ ورنہ تجھے پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور تو، وہ تیمور سے مخاطب ہوا، تجھے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تیری آنے والی کئی پشتیں عبرت پکڑیں گی۔ انور، میں نے ڈپٹ کر کہا، اگر اب یہ شخص منہ سے ایک لفظ بھی نکالے تو اسے گولی مار دو۔ پھر میں باس سے مخاطب ہوا، مجھ پہ دہشت گردی کا الزام ہے نا؟ پھر میں واقعی دہشت گردی کیوں نہ کروں؟ پھر میں نے ساجد کو حکم دیا کہ ان سب کی تلاشی لو۔ وہ سب تعداد میں 26 تھے۔ ساجد نے بہت تیزی اور مہارت سے ان سب کی تلاشی لے ڈالی۔ بیشتر افراد مسلح تھے، کچھ خواتین کے پرس میں بھی پسٹل تھے۔ ساجد نے سارے ریوالور اور پستول ایک کونے میں ڈھیر کر دیے۔ ہال کمرے کے باہر اب بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ گلوریا کہاں ہے؟ تیمور نے باس سے پوچھا۔ باس چونک اٹھا اور بولا، اوہو، اب میں سمجھا کہ تم نے میرے ساتھ نمک حرامی کیوں کی ہے۔ تمہیں بھی اس حرام زادی سفید بلا نے خرید لیا ہے، مگر وہ بھی اب زندہ نہیں رہے گی۔ تیمور نے آگے بڑھ کے باس کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کے دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ تیمور نے سرد لہجے میں کہا، میں نے پوچھا ہے کہ گلوریا کہاں ہے؟ تقریر جھاڑنے کو نہیں کہا تم سے؟ مجھے نہیں معلوم کہ گلوریا کو وڈیر احمد بخش نے کہاں رکھا ہے۔ باس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے ہونٹ صاف کرتے ہوئے، دیکھو یہاں تمہارے سوا 25 افراد اور بھی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ گلوریا کہاں ہے، پھر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیمور کا لہجہ درش تھا، کہاں ہے گلوریا؟ میں نہیں جانتا، باس نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ تیمور نے آگے بڑھ کے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا مارا۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوا تو تیمور کا گھونسا اس کے سر پر پڑا۔ وہ تیمور کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ یہ وقت ضائع کر رہا ہے تیمور، میں نے چیخ کر کہا، اسے ٹھکانے لگاؤ اور کسی دوسرے سے پوچھ گچھ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اوندے لیٹے ہوئے سفید فاموں کا جائزہ لیا اور آگے بڑھ کے ان میں سے ایک کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بتاؤ کہاں ہے گلوریا؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ اس نے تکلیف کی شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، میں نہیں جانتا۔ میں نے اس کے پہلو میں زوردار ٹھوکر ماری اور شفاق لہجے میں کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا پھر فائر کر دوں گا، بتاؤ کہاں ہے گلوریا؟ وہ خاموش رہا تو میں نے گنتی شروع کر دی، 1 2۔ یقین کرو مجھے گلوریا کے بارے میں کچھ علم نہیں، اس نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اس کے پہلو میں ایک اور ٹھوکر ماری۔ اس وقت مجھ پہ خون سوار تھا۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیس ہٹا کر کہا، 3۔ سفید فام ایک مرتبہ پھر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے مشین پسٹل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اچانک اس پر فائر کر دیا۔ اس کے حلق سے دبی ہوئی آواز نکلی اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی پیشانی کے عین وسط میں سوراخ ہو گیا تھا۔ عورتیں دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگی، مگر تیمور کی ایک ہی ڈانٹ میں وہاں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میں نے اوندے پڑے ہوئے ایک اور سفید فام کو پکڑ کر اٹھا لیا۔ تم بتاؤ کہاں ہے گلوریا؟ میں نے اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا، میں ایک سفارتکار ہوں، مجھے کوئی نقصان پہنچا تو تمہاری حکومت سے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے جواب میں اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے بال پکڑ کے اسے دوبارہ کھڑا کر لیا۔ مجھے بتاؤ کہ گلوریا کہاں ہے ورنہ ساری ڈپلومیسی دھری رہ جائے گی۔ اپنی زبان بند رکھنا مسٹر اسکاٹ، باس غرا کر بولا، ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تیمور نے آگے بڑھ کے باس کے منہ پر ریوالور کا دستہ دے مارا۔ ضرب اتنی بھرپور تھی کہ اس کے آگے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ پھر تو گویا تیمور پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے ریوالور کے دستے مار مار کے باس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کے سر، منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا اور ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے چہرہ مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ مجھے باس کی قوت ارادی پہ حیرت ہوئی۔ وہ اس عالم میں بھی اپنے قدموں پہ کھڑا تھا۔ اسے چھوڑ کے تیمور نے پورے بالوں والی ایک خوبصورت اور نازک اندام لڑکی کو لات مار کے کھڑا کیا اور ڈپٹ کے بولا، تم بتاؤ گلوریا کہاں ہے؟ تم تو ریوالور کی ایک ضرب بھی نہیں سہ سکتی۔ وقت ضائع مت کرو تیمور، میں نے گونجتے ہوئے انداز میں کہا، ان سب کو باری باری گولی مار دو، ہمیں اور بھی بہت کام ہے۔ میری بات سن کے لڑکی مشیریں انداز میں بول اٹھی، میں بتاتی ہوں گلوریا کہاں ہے۔ ہاں بتاؤ۔ تیمور نے اس کے خوبصورت بالوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ اسی عمارت کے ایک کمرے میں ہے، یہاں آنے سے پہلے میں اسے مل کر آئی ہوں۔ میرے نزدیکی تعلقات ہیں گلوریا سے، لڑکی نے جواب دیا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے پوچھ گچھ کے لیے بھیجا تھا، مگر گلوریا نے زبان نہیں کھولی۔ انور، تیمور نے کہا، دیکھو باہر کی کیا صورتحال ہے۔ باہر اب سناٹا تھا۔
انور نے باہر جانے کے بجائے ہال کمرے کا دوسرا دروازہ کھولا جو دوسری سمت میں کھلتا تھا، پھر وہ اندھیرے میں باہر رنگ گیا۔ مشکل سے 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور بولا، باہر میدان صاف ہے، محافظ اگر ہیں بھی تو وہ کوریڈور کی طرف ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ان خاتون کو لے جاؤ اور گلوریا کو یہاں لے آؤ۔ اگر یہ راستے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے بلا جھجک گولی مار دینا۔ اوکے باس، انور نے کہا، پھر اس لڑکی سے درست لہجے میں بولا، چلو تم مجھے راستہ بتاؤ۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں نے ساجد کو ان کے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ساجد بھی دمے قدموں باہر نکل گیا۔ مشکل سے 10 منٹ میں گلوریا وہاں پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، اب یہاں سے نکل چلو، اور یہ لوگ، تیمور نے فرش پر اوندے پڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان سب کو گولی مار دو۔ میں نے انہیں سنانے کو کہا، پھر سرگوشی میں تیمور سے بولا، انہیں کچھ دیر کے لیے بے ہوش کر دو تاکہ یہ ہمارے لیے فوری طور پر کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تیمور نے ماجد اور انور کو مخصوص قسم کا اشارہ کیا، پھر اپنے قریب پڑے ہوئے ایک شخص کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ دے مارا۔ انور اور ساجد بھی اس کام میں تیمور کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اس دوران میں میری نظریں بقیہ لوگوں پر تھی کہ ہمیں غافل پا کر وہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اچانک فضا میں کسی کی کرخت آواز ابھری، تم لوگ بچ کر نہیں نکل سکو گے، بہتر یہی ہے کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ پولیس کا کوئی افسر میگا فون پہ بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ آس پاس والے اس بنگلے کی طرف متوجہ ہوں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے کہا۔ پولیس ابھی تو یہی سمجھ رہی ہے کہ ہم ہال کمرے میں موجود ہیں، انہیں شبہ بھی ہو گیا کہ ہم چھت کے ذریعے فرار ہو رہے ہیں تو وہ عمارت کی پشت پر پہنچ کر ہمیں گھیر لے گی، اس میں بھی بمشکل سے 5 منٹ لگیں گے، تیمور نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ پولیس ہال کمرے میں پہنچ کر ہی معلوم کر لے گی کہ ہم کس راستے سے نکلے ہیں، اتنی جلدی نہیں کریں گے وہ لوگ، میں نے جواب دیا۔ پولیس والے جانتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں، ایسے لوگ ہمارے نزدیک ذرا مشکل سے ہی آئیں گے۔ ابھی یہ لوگ کم از کم 15 منٹ تک میگا فون پر اعلان کرتے رہیں گے۔ پھر میں نے چونک کر کہا، جاؤ اب تمہاری باری ہے۔ تیمور کے جانے کے بعد میں بھی رسی کے ذریعے دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ اس بنگلے میں اب تک سناٹا تھا۔ اچانک اس سناٹے کا سبب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ پورا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، شاید یہاں کے مکین کہیں گئے ہوئے تھے، پاکستان میں مستقل نہیں رہتے تھے، چوکی دار بنگلے کے سامنے والے حصے میں ہوگا۔ میں یہی سوچتا ہوا چھت سے اتر کے نیچے آیا تو تیمور کی سرگوشی سنائی دی، انور نے دروازہ کھول دیا ہے، اب دیوار کی بجائے اس دروازے سے باہر جائیں گے۔ اچانک مجھے چھتوں پر تنی ہوئی رسی کا خیال آ گیا۔ میں نے تیمور سے کہا، تم چلو، میں وہ رسی کھول کے ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ درخت کے ذریعے چھت پہ پہنچ گیا۔ میں جو ہی اوپر پہنچا، مجھے سامنے والی چھت پہ 2 سائے نظر آئے۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا، پولیس والے ہیں۔ میں پھرتی سے نیچے اترا ہے، تیمور دروازے کے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ چھت پر پولیس والے موجود ہیں، جلدی کرو کامران، تیمور نے کہا۔ وہ لوگ چھت پہ بندھی ہوئی رسی کے ذریعے اس مکان کی چھت پر پہنچ جائیں گے۔ ہم دونوں تیزی سے نکلے، گلوریا، انور اور ساجد باہر موجود تھے۔ تیمور نے ان سے کہا کہ تیزی سے گاڑی کی طرف چلو، چھت پر پولیس والے پہنچ گئے ہیں۔ ہم لوگ گلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ میں نے سب کو روک دیا اور احتیاط کے طور پر جھانک کے باہر دیکھا۔ سڑک پہ پولیس کی کئی گاڑیاں موجود تھیں، اس طرف ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ دوسری طرف سے پیدل نکل جاؤں، مگر پیدل ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکتے۔ ہم اس صورتحال پر غور کرنے لگے، مجھے لگ رہا تھا کہ ہماری محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔ اچانک گلوریا بولی، میں لاتی ہوں گاڑی، پولیس والے مجھ پر شبہ نہیں کریں گے، وہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، وہ تو اس وقت بے ہوش پڑے ہیں۔ یوں بھی تمہاری پولیس سفید چمڑی سے مروب ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اس صورت میں جب سفید چمڑی کسی عورت کی ہو۔ گلوریا نے شوخی سے مجھے دیکھا اور تیمور سے بولی، لاؤ گاڑی کی چابی، مجھے دو اور اس کا میک اور ماڈل بتاؤ۔ تیمور نے اسے گاڑی کے ماڈل، رنگ اور نمبروں کے بارے میں بتایا اور اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں گاڑی پارک تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہم ایک بنگلے کی دیوار سے تقریباً چپک کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرف تاریکی تھی، اس لیے آسانی سے ہم کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی طاقتور روشنی سے سڑک روشن ہو گئی، پھر وہ گاڑی آہستہ آہستہ نزدیک آنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ گلوریا کی بجائے پولیس ہوئی تو ہم لوگ بے موت مارے جائیں گے، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ پھر وہ گاڑی اس گلی کے عین سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اندھیرے میں گاڑی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، مگر اس کے ماڈل سے پہچان گیا کہ وہ ہماری ہی گاڑی ہے۔ پھر گلوریا گاڑی سے اتری اور بونٹ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ ہم میں سے کسی نے اس کے نزدیک جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گاڑی کے انجن پر جھکی ہوئی تھی، اتنے انہماک سے انجن کا جائزہ لے رہی تھی کہ لگتا تھا صرف غور سے دیکھ کر ہی انجن کی خرابی دور کر دے گی۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں دبے پاؤں گلوریا کی طرف بڑھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے کہا، ادھر کا راستہ پولیس نے بلاک کر رکھا ہے، ان کی موبائل سامنے ہی کھڑی ہے، تم لوگوں میں سے کوئی گاڑی میں بیٹھے گا تو پولیس والوں کو دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ میں گاڑی اس گلی میں موڑ دوں گی تو پولیس والے خواہ شبہ کریں گے، کیونکہ اس گلی میں گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ کسی بھی بنگلے کا مین گیٹ اس گلی میں نہیں ہے، لگتا ہے تمہاری عقل گھاس چلنے چلی گئی ہے۔
میں نے चिंचिला कर कहा। पुलिस वालों के आन सामने गाड़ी रोकने की क्या ज़रूरत थी? मैंने उठे हुए बोनेट की आड़ से पुलिस मोबाइल्स का जायज़ा लिया। इससे आगे एक और गली है और वहाँ गाड़ियाँ भी जाती हैं, तुम वहाँ ले जाओ, हम मकानों की आड़ लेकर इस गली में पहुँच जाएंगे। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। तुम तो वाकई जीनियस हो कामरान, ये मोटी सी बात मेरी अकल में क्यों नहीं आई? फिर वो संजीदा होकर बोली, मुझे कोई ऐसा मकान दिखा दो जिसकी आड़ लेकर तुम दूसरी गली में जाओगे। यहाँ से तो अगर बच्चा भी गुजरे तो पुलिस की नज़रों में आ जाएगा, यहाँ मज़ीद रुकना भी ख़तरनाक है। मैंने घबरा कर कहा। पुलिस वाले इधर से भी हमारे पीछे आ रहे हैं, शायद वो हमें घेरने का प्लान बना रहे हैं, वरना अब तक यहाँ पहुँच चुके होते। बातों में वक्त ज़ाया मत करो कामरान। अचानक तैमूर की आवाज़ आई, जब हर तरफ ख़तरा ही है तो फिर यहाँ खड़े होकर इंतज़ार क्यों किया जाए? तैमूर ने कहा, वो न जाने कब हमारे नज़दीक आ गया था। तैमूर ठीक कहता है कामरान, रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। चलो बैठो गाड़ी में, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए इसने गाड़ी का बोनट गिरा दिया। मैं और तैमूर फुर्ती से नीचे झुक गए। फिर तैमूर ने साजिद और अनवर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो दोनों बरकी सरहद से लपके और दरवाज़ा खोल के निचली सीट पर बैठ गए। तैमूर ने फुर्ती का मुजाहिरा किया और झपट कर गाड़ी में बैठ गया। मैं बोनट की आड़ से पुलिस वालों का रद्देमल देख रहा था। वो लोग भी बुरी तरह चौंक उठे। तैमूर जो ही गाड़ी में सवार हुआ, मैं भी पलक झपकते गाड़ी में घुस गया। ग्लोरिया ने फ़ौरन इंजन स्टार्ट करके झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसी वक्त मेगाफोन चीख उठा, भागने की कोशिश मत करो, तुम लोग हर तरफ से घिर चुके हो। अचानक सामने से भी पुलिस की एक मोबाइल वैन आती दिखाई दी। अनवर तैमूर का लहजा हैजान था, हमें यहाँ से हर सूरत में निकलना है, लाओ ये स्टेन गन और 2-3 ग्रेनेड्स मुझे दो। फिर वो हैजान अमेज़ लहजे में ग्लोरिया से बोला, अगर पुलिस वैन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो वे धड़क इन्हें टक्कर मार देना। इस दौरान में पुलिस वैन हमारे नज़दीक पहुँच गई। ग्लोरिया ने एक अक्लमंदी ये की कि गाड़ी के हेडलैम्प्स अचानक रोशन कर दिए। मैं जानता था कि हेडलैम्प्स की ताकतवर रोशनी से इन लोगों की आंखें चुदियाई जाएंगी। पुलिस वैन के ड्राइवर ने घबरा कर अपनी गाड़ी के हेडलैम्प्स बंद कर दिए। ये हमारे हक में मजीद बेहतर हुआ, अब हमें सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा था। ग्लोरिया ने एकदम एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी गोली की सी रफ्तार से आगे बढ़ी और सन्नाटे से गली के बाहर निकल गई। ग्लोरिया ने बहुत माहिराना अंदाज में मोड़ काटा और मेन रोड पर पहुंच के खौफनाक हद तक तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करने लगी। अचानक फिजा सायरन की आवाज़ से गूंजने लगी। ये आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। पुलिस हमारी ताक़ुब में है, तैमूर बिड़बिड़ाया। आगे शारा फैसल है, हम लोग ट्रैफिक में फंस कर रह जाएंगे। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोला, गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लो और रफ्तार कम ही रखो। ग्लोरिया ने इसी स्पीड में टर्न लिया तो गाड़ी उलटते उलटते बची। पुलिस वैन भी हमारे नज़दीक पहुंच चुकी थी। इनके ड्राइवर ने भी इसी खौफनाक अंदाज में मोड़ काटा। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि हमारे ताक़ुब में सिर्फ एक वैन है। गाड़ी की स्पीड कम करो, तैमूर चीख कर बोला। पुलिस वैन बिल्कुल हमारे सर पर पहुंची तो हमारी गाड़ी पे फायरिंग होने लगी। पुलिस वाले शायद हमारी गाड़ी के टायरों को निशाना बनाना चाहते थे, इसलिए इनकी कोई गोली हम में से किसी को नहीं लगी। मैंने देखा तैमूर ने दस्ती बम निकाला और खिड़की में से हाथ बाहर निकाल के बहुत महारत और फुर्ती से पुलिस वैन पर फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे अनवर ने भी एक बम उछाल दिया। एक के बाद दीगरे दो ज़बरदस्त धमाके हुए तो ज़मीन लरज़ कर रह गई। ग्लोरिया ने गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वैन शोलों में घिरी हुई थी। सड़क पर लोग जमा होने लगे थे। कुछ आगे जाकर ग्लोरिया ने तेज़ी से कोड़ मोड़ काटा और सनसेट बोलियो रोड पर निकल आई। मजीद इस गाड़ी में सफ़र करना ख़तरनाक है तैमूर, मैंने कहा। मुमकिन है पुलिस के किसी आदमी ने इसका नंबर भी नोट कर लिया हो। नंबर ना भी नोट किया हो तो मैक, मॉडल और कलर को देखा ही है। अभी थोड़ी देर बाद पूरे शहर की पुलिस हमारी तलाश में होगी। बात तो तुम्हारी ठीक है कामरान, तैमूर ने कहा। मैं खुद यही सोच रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो इस गाड़ी से छुटकारा हासिल किया जाए, मैंने जवाब दिया। गाड़ी छोड़ते ही हम सब महफूज हो जाएंगे। सिवाय मेरे पुलिस तुम में से किसी को भी नहीं पहचानती, मुझे भी वो एकदम शनाख्त नहीं कर सकती। गाड़ी छोड़कर हम लोग टैक्सी के ज़रिए सफ़र करेंगे तो बेहतर है। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, गाड़ी किसी ऐसी जगह पार्क कर दो जहाँ कम से कम 2 दिन तक कोई इसका नोटिस ना ले सके। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।